دنیا میں انہی کے ساتھ دوستی رکھیں آخرت میں جن کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہوں، کیونکہ آخرت میں ہم انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کی سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے۔ عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ میری سنت کو، میرے بعد خلفائے راشدین کو لازم پکڑو اور ان سنتوں کو خوب اہتمام سے اپناؤ۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، بہرا، اندھا ہونا پڑتا ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجیے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجیے کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ رسول پاک کا ارشاد ہے، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی ہوگی۔ آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہو، آنسو تو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو مومن ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آخرت کو دنیا پر مقدم کر، دونوں میں فائدہ حاصل کرے گا اور جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم رکھا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔